السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیش ٹیگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رما چیما. ہیش ٹیگ بلیو ان یور سیلف. اگر ہم یہ الفاظ روز اپنی زندگی میں دہرائیں تو یقیناً ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. آج کے جو دو گیسٹ ہیں وہ نہ صرف مجھے انسپائر کرتے ہیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ ان سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی وہ بہت انسپائر کرتے ہیں. ملاقات کرتے ہیں اپنے آج کے گیسٹ سے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار ابو بکر جو چیف فائنینشیل اور ڈیجیٹل آفیسر ہیں ایک نجی ادارے کے. اس کے ساتھ ساتھ عیشا شیخ ہیں جو کہ فوربس نیکسٹ 1000 میں جن کا نام آیا ہے اور جو کہ ایک انوویٹر ہیں اور ہیلتھ اور ٹیکنالوجی پر کام کرتی ہیں. ویلکم بوتھ آف یو ٹو ہیش ٹیگ. تھینک یو فار ہیونگ اس. کیا پی ٹی وی میں پہلی دفعہ آپ دونوں آئے ہیں؟ میرا تو جی فرسٹ ٹائم ہے پی ٹی وی میں. میرا بھی فرسٹ ٹائم ہے. بٹ پی ٹی وی دیکھا تو ہوا گروئنگ اپ. بالکل ایبسلیوٹلی. تو آپ کی کیا میموریز ہیں پی ٹی وی کے ساتھ؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کو یاد ہو؟ اسپیشلی پی ٹی وی اسپورٹس. آئی تھنک اٹ واز دی فرسٹ اسپورٹس چینل آف پاکستان. تو اس سے بڑی میموریز اٹیچڈ ہیں. بٹ پی ٹی ویز کے ڈراماز گروئنگ اپ ایز ویل. بالکل. کون بلا سکتا ہے. سیم ہیئر. آپ سے سوال شروع کروں گی. ابو بکر، جب بھی کوئی سکسیزفل ہو، کامیاب ہو، اسے دیکھ کے یہ لوگوں کی پرسیپشن ہوتی ہے کہ نہیں اس کو بہت آسانی سے مل گیا ہے سب کچھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جرنی کے بارے میں لوگوں کی اتنی مختلف پرسیپشن کیوں ہوتی ہے؟ آئی تھنک پیپل لائک ٹو لک ایٹ دی اینڈ ڈیسٹینیشن جہاں آپ کرنٹلی ہیں. وہ جرنی پہ اکثر فوکس نہیں کیا جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک ایون فار ینگ اسٹوڈنٹس جن سے میں بات کرتا ہوں میں ان سے ہی بات کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کو دیکھیں نا جہاں وہ آ جائے تو اس کے لیے ضرور یہ دیکھیں کہ ان کا سفر کیسے رہا ہے. آئی تھنک مشکلیں سب کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اٹس اباؤٹ ہاؤ یو رسپونڈ. آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، آپ ریزیلینٹ ہیں یا نہیں ہیں، آپ تھک اسکنڈ ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ اف یو اچیو اینی تھنگ، چاہے پرسنل پروفیشنل لائف، آپ سوسائٹی کو بینیفٹس دے رہے ہوں، there will always be naysayers, there will always be people جو کہ کہیں کہ یار you're not doing the right thing. بالکل. تو آپ کرٹیسزم کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا آپ کرٹیسزم کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بس اب میرے سے تو کچھ نہیں ہونے والا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا آپ یو ڈیسائیڈ کہ یار یہ 3-4 لوگ ہیں جن کی اوپینینز میٹر کرتی ہیں اور باقی کی بات یہاں سے سنی ہے یہاں سے نکال دی. مگر آپ کو یہ ویسے یہ جو آپ کا ایک فارمولا ہے اس تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی؟ شروع سے یہ تھا؟ نہیں، اٹس اے جرنی. آپ انسان، وی آر ناٹ مشینز رائٹ. سو یو فیل تھنگس اینڈ اٹس گڈ ٹو فیل. ایمپتھی تو اچھی چیز ہے. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آن اینی جرنی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی کو بھی آپ کسی ایک خاص لیول پہ دیکھتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمیشہ سے اس کے لیے راہیں ہموار ہوں گی، اس کو کبھی کوئی مسائل نہیں ہوئے ہوں گے. آپ اس کی جرنی کو جب دیکھتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے نہیں اس کے لیے بھی بہت سے مسائل آئے ہوں گے. اور دیکھیں جیسے انہوں نے کہا پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کہ فلٹر کرنا ہوتا ہے کیا سننا ہے کیا نہیں. عیشا، آپ ہیلتھ سیکٹر میں ٹیکنالوجی کو لے کے آئی ہیں، تو ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے کا آپ نے سوچا کیوں؟ بڑا اچھا سوال ہے. میری جرنی ایکچولی ہیلتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت 8 سال کی عمر پہ ایکچولی اسٹارٹ ہوئی تھی. I was diagnosed with obesity at age 8 and مجھے بہت زیادہ بلی کیا جاتا تھا اسکول میں. ہیومن جیلی ڈونٹ بلایا جاتا تھا، بدصورت بلایا جاتا تھا. I mean باڈی shaming تو was it started to define me and it started to make me feel کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں because میں موٹی ہوں، because میں بدصورت ہوں، because you know سارے میرے جو کلاس میٹس تھے وہ جب اس طرح کی باتیں مجھ سے کرتے تھے، میرا کھانا اٹھا کے پھینک دیتے تھے. لاٹس اینڈ لاٹس آف بیڈ میموریز فرام دیٹ ٹائم. تو میں اپنے پیڈیاٹرک چیک اپ کے لیے گئی اینڈ ادھر دا ڈاکٹرز ٹولڈ مائی پیرنٹس کہ میں اوور ویٹ سے اوبیس ہو گئی ہوں. آئی ہیو کراسڈ مائی BMI and I'm no longer even overweight. I've actually become, it's developed into a condition, an illness. مگر یہ مطلب میں یہ اس لیے آپ چاہوں گی کہ آپ شیئر کریں کیونکہ a lot of time جب پیرنٹس ہوتے ہیں تو پیرنٹس شاید کہتے ہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ کھیلے گی، یہ کھیلے گا، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کرے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. سو آپ کے خیال میں ایسی کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ جو مس ہو گئی؟ ایکچولی یہی تھا. I used to because of all the bullying and my parents giving me a lot of leeway to eat, کیونکہ اس زمانے میں I think 20 years ago ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کھانا کیسے ہے. ڈائٹ کرنا لاڈ بھی یہ ہوتا تھا کہ اس کو اور دے دو. ایگزیکٹلی. تو میرے پیرنٹس نے ایکچولی اس اسٹیج پہ آ کے جب انٹروین کیا، میرے فادر کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا. انہوں نے کہا تم اگر 30 pounds اتارتی ہو، اراؤنڈ اباؤٹ 15 to 16 kgs، تو میں تمہیں تمہارے فیوریٹ ٹوائز لے کے دوں گا. سو میں نے اس کو بہت سیریسلی لیا اس چیلنج کو. اینڈ بائی ایج 10
10 سال کی عمر تک I had lost 65 pounds. کیا یہ انسپریشنل بات. تو لیکن بڑے برے طریقے سے. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. میں نے اپنی نانی کو اپنی خالہ سے مشورے کر کے کیلا دودھ ڈائٹ, فروٹ ڈائٹ, ہر قسم کی جو یو کڈ سے. چھوٹی تھی اس ٹائم پہ, میں نے آپ جو ایج بتا رہی ہیں ایج بہت چھوٹی تھی. اب مجھے ایسے 8 سال کے بچے کو اگر میں دیکھوں تو میں کبھی بھی اس کو یہ ڈائٹ کرنے کو نہ دوں, اور میں ایکسپیکٹ بھی نہ کروں کہ وہ 8 سال کا بچہ اس طرح ویٹ لوز کرے گا. تو یہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی. پھر میں نے جا کے پرسو کیا ڈگری ان کیمسٹری. I've done my bachelor's and my master's in medicinal chemistry. I'm a published scientist as well. اور جب مجھے ہیومن باڈی کے بارے میں تھرو کیمسٹری اینڈ بایو کیمسٹری سیکھنے کو ملا, اور ایکچولی انڈرسٹینڈنگ آئی کہ ہمارے آرگنز آپس میں کیسے انٹرآپریبلی انٹریکٹ کرتے ہیں, وہاں سے یہ پلے پیل کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہیلتھ ٹیک کی اسپیس میں جانا چاہتی ہوں, بیکاز جو جرنی میری اپنی تھی ود مائی اون ہیلتھ, آئی وڈ وانٹ کہ کوئی بھی بچہ یا انڈیویژول کو اس آئی کڈ سے درد سے نہ گزرنا پڑے, اس بلینگ سے نہ گزرنا پڑے, اس کنفیوژن سے نہ گزرنا پڑے. اینڈ آج بھی اگر آپ جا کے گوگل یا جتنی بھی ایپس ہیں, فٹ بٹ ہو گیا, ایپل واچز ہو گئیں, اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں اور یوز کریں تو ان کا آؤٹ کم انفارمیشن دینے کے علاوہ نالج نہیں آپ کو دے رہی ہوتی ایز ٹو ہاؤ یو شوڈ بی ایٹنگ, ہاؤ یو شوڈ بی سلیپنگ بیسڈ آف یور باڈی. ٹیلرڈ اپروچ ٹو ہیلتھ, یہ ابھی بھی ڈیوائسیز اور ایپس جو ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں مارکیٹ میں, یا جو گوگل پہ انفارمیشن ایگزسٹ کرتی ہے, وہ کنفیوژن ہی کریٹ کر رہی ہیں اباؤٹ یور سیلف. اور وہاں سے پھر پلے پیل کا کانسیپٹ آیا کہ ہاؤ ڈو وی. ہم دوبارہ آگے بھی جا کے بات کریں گے, کیونکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہر ایک فارمولا تو نہیں ہے نا سب کے لیے, ہیلتھ کا بھی اور سیلف کیئر کا بھی. اور آپ سے یہ میں سوال پوچھوں گی, آپ کا جو ایریا آف ورک ہے, پروفیشن ہے, اسے بہت اسٹریس ہے, ٹارگیٹس بھی ہیں, آپ خود کیا کرتے ہیں, مطلب آپ کی روٹین اتنی ہیکٹک ہے, یہ سیلف کیئر کی بات کر رہی ہیں, تو اپنے اوپر اگر آپ نے یہ اپلائی کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہر انسان کو نا یو نیڈ ٹو نو کہ واٹس یور ڈیٹاکس, آپ کو ریلیکس کیا کرتا ہے. بالکل صحیح. فار سم پیپل اٹس ریڈنگ اے بک, فار سم پیپل اٹس ٹریولنگ, فار ادرز اٹس ایکسرسائز. تو میرے لیے ایکسرسائز ہے جی. اٹس ایدر گوئنگ ٹو دا جم, یا پھر باکسنگ. آئی ہیو اے باکسنگ بیگ ایٹ ہوم, اینڈ دین جو سارا غصہ اور ٹینشن ہے نا, اسٹریس, وہ آپ نکال دیں. بٹ دا امپورٹنس آف دس از, اٹ ساؤنڈز فنی اینڈ ہیومرس, لیکن اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ وین یو ٹیک ٹائم آؤٹ فار یور سیلف, یو آر بیٹر ایٹ ہوم, یو آر بیٹر ایٹ ورک, یو آر بیٹر ان سوسائٹی. اینڈ اگین اف یو ہیو اے ویژن کہ آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے سوسائٹی کے لیے, کیونکہ جس سیکٹر میں کام کرتا ہوں, وی ورک فار دی انڈر پریولیجڈ, we work underserved, we work for the masses, it's not a niche segment that we try and empower. اب اس کے لیے آپ میں جذبہ اور اسٹیمنا بھی ضروری ہے. you need to stay the course, energy ضروری, you need to stay the course, and it's important کہ پھر آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں. آپ کے گھر والے بھی آپ سے زیادہ خوش ہوں گے, آپ کے دفتر میں بھی you're more productive, and then you're a more productive citizen society as well. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیڈرشپ پہ اور ٹیم, جو بھی آپ کی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے, اس کا بہت فرق پڑتا ہے کہ وہ پوری ٹیم کا کس طرح خیال رکھ رہا ہے. کوالٹی اوور کوانٹٹی بھائی, اس کو تو پلیز آپ دماغ میں بٹھا لیں. جیسے کہ آپ کا فائنانس سیکٹر سے ایک رشتہ ہے, بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بینکنگ کی باتوں سے سب گھبرا جاتے ہیں کیونکہ نمبرز کی سمجھ نہیں آتی. تو اس مسکنسیپشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں تھوڑی سی غلطی بینکنگ کی بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ بینک برانچ کو, یا آؤٹ لیٹ جو پہلے ہوتا تھا بیفور ڈیجیٹائزیشن ہیپنڈ, وہ کتنا یوزر فرینڈلی ہے کہ ایک عام بندہ ایک بینک کی برانچ میں جائے بغیر خوف کے. آپ نے بینک کے اسٹرکچرز ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ فار ایگزامپل اٹ از فار اے سرٹن سیگمنٹ. اگر ایک پرسن وانٹس ٹو گو اور اپنی نیڈس پوری کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو وہ تو گھبرا لے گا کہ یار یہ کیا چمکتی ہوئی چیزیں ہیں, واٹس ہیپننگ ہیئر, اور کس طرح بات کرنی ہے. اینڈ دین ٹو ڈیولپ اے فائنینشیل انکلوژن اپروچ ان سوسائٹی, آپ نے تو بینک اکاؤنٹ کھولنا اتنا مشکل کر دیا تھا. یہاں سے ریفرنس لے کر آئیں, 18 گریڈ سے سائن کرائیں, وہاں سے سائن کروائیں. تو آف کورس اب ڈیجیٹائزیشن سے آسانی ہو رہی ہے. اب ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو موبائل والیٹس ہیں وہ فارمل بینک اکاؤنٹس کو ایکچولی یہ ٹریڈیشنل بینک اکاؤنٹ سے نمبر آگے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو لوگ اب اپنا بینک اکاؤنٹ ہم کھول سکتے ہیں تھرو دیئر فون. ہم نے بھی پارٹنرشپ کے ذریعے, جو برانڈ ہے ہمارا تھرو آر پارٹنر, وی آر دا لارجسٹ ڈیجیٹل بینک ان پاکستان. 14 ملین تو ہمارے ایکٹیو منتھلی ایکٹیو والیٹس ہیں
جس کے لوگ تحت بینکاری کریں. سو ایک تو بینکرز کی اپنی غلطی ہے کہ سیٹ اپ بھی ایسا بنایا ہے کہ اٹس ناٹ کنزیومر فرینڈلی. دوسری چیز یہ ہے کہ جی جب نمبرز کی بات کی جاتی ہے نا تو پیپل آر آلویز فیل پرسنل اباؤٹ دیئر فائنانسز. کوئی یہ تو نہیں چاہتا نا کہ چوری کر لی جائے. نہیں مطلب عزت بیزتی کی بھی بات ہوتی ہے. عزت بیزتی سے زیادہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی جب اگر آپ بینکاری کرتے ہیں یا کوئی بھی فائنینشیل سروسز ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے نا. رما آپ محنت کر کے جو حق حلال کی کمائی کما رہا ہے تو دے وانٹ کہ یار وہ سیکیور ہو. جب وہ نمبرز آپ کو کہیں پہ شیئر کرنے پڑیں تو ذہن میں ضرور آتا ہی ہے کہ یار یہ خوف آ جاتا ہے. تیسری چیز ہے کہ ہم نے چیزوں کو مشکل کر دیا نا زندگی میں. تو آئی تھنک e-government is a way towards it, but then the larger society has a role to play. میں ایک آخری بات اس میں ضرور یہ کروں گا, پاکستان میں آج صرف 20 سے 25% کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے, اور جن کے پاس ہے بھی وہ بھی استعمال نہیں کرتے. اگر آپ نے پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کرنا ہے تو ہمیں سیونگز, انشورنس, ڈپازٹس اینڈ دین لینڈنگ کو انیبل کرنا ہے کہ جو ایس ایم ای سیکٹر ہے آپ کا, کیونکہ جو بیک بون ہے نا رما کسی بھی اکانومی کا, وہ آپ کے بگ پلیئرز نہیں, اٹس یور ایس ایم ای سیگمنٹ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دی ایس ایم ای سیگمنٹ رائٹ ناؤ از اے 5 ٹریلین روپی مارکیٹ جو کہ 95% انکورڈ ہے, انٹیپڈ ہے. بالکل. انسٹیڈ آف سیئنگ یہ اسمال میڈیم انٹرپرائز ہے, وی شوڈ بی سیئنگ کہ اسمال میڈیم ایمرجنسی ہے. ایس ایم ای شوڈ بی ریگارڈیڈ ایز این اسمال میڈیم ایمرجنسی. And this is where we need policy intervention, but then we need financial service players کہ اس پہ فوکس کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ ایز اے وومن اپنا اسٹارٹ اپ لے کے آ رہی تھی تو کچھ چیلنجز آپ نے بھی دیکھے؟ بیکاز مجھے پتا ہے کہ آپ نہ صرف پاکستان میں بٹ آپ کا تعلق ایک اور ملک سے بھی ہے, تو آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے ہیں؟ میرا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا that people thought that I was crazy. People still think I'm crazy. To think that digitization of health and interoperability of digital health systems is lacking, not just in Pakistan. Pakistan تو ابھی بہت دور ہے ہیلتھ کی ڈیجیٹائزیشن سے, بٹ ایون امریکہ میں لیکنگ ہے. امریکہ میں بھی interoperability is one of the biggest health challenges of today. امریکہ میں تو ویسے بھی اور بھی مطلب ایوری ٹائم میں امریکہ جاتی ہوں تو بیمار ہونے سے ڈر لگتا ہے آپ کو. آپ کو لگتا ہے جو پیسے ہوں گے ہلکا سا بیمار ہوں گے $2,000 یوں. بالکل. اور ابھی وہاں پہ انشورنس کمپنیز لائک ایٹنا and lots of insurance programs نے اب Fitbit اور Apple Watch جیسی devices کے ساتھ partner up کیا ہے to actually incentivize their customers, جو ان کے insurance users ہیں یا customers ہیں, to make sure that they're walking. یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک ابھی آگے جا کے ان کے ایجنڈا میں یہ ہے. So شروع میں جب میری جرنی اسٹارٹ ہوئی with my startup, people thought I was crazy. They thought کہ how can I have such a big vision that's going to change or that is aiming to change the landscape of health on a global level, especially in the American healthcare system. And then دوسری چیز as a woman, as a Pakistani woman, وہ بھی آپ کے رولز ہوتے ہیں. There are certain roles that society puts on you کہ آپ نے ایک ٹائم پہ شادی کرنی ہے, پھر آپ نے, میں شادی شدہ ہوں, آپ نے اس ٹائم پہ بچے کرنے ہیں, آپ کی یہ رولز ہیں, آپ نے اس ٹائم پہ گھر آنا ہے نہیں آنا, you know all of these things. I feel کہ آدمیوں پہ separate pressures ہوتے ہیں بٹ عورتوں پہ بہت سے domestic pressures ہوتے ہیں. So initially, you know, when I was going through my journey, all of these things, I've got a very supportive husband, very supportive in-laws, very supportive parents. But پھر بھی challenges remain. But challenges تھے. Because جب آپ meeting میں جاتے ہو as a woman, when you're sitting in front, and I started very young. I was very young when I started. I was 22, 23 when I came into business and I started doing this. تو مجھے seriously نہیں لوگ لیتے تھے. بہت مجھے کہا جاتا تھا کہ تمہیں کیا پتا, آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. However, جب میں when I went to America and when I started to set my foundation over there, ادھر بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. بالکل. بٹ یہاں پہ زیادہ کرتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ باقی ممالک میں نہیں ہے اور صرف یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا مسئلہ ہے, تو بالکل ایسا مسئلہ نہیں ہے. ادھر ذرا لوگ I think ذرا تھوڑے بلیٹنٹ ہیں, تھوڑے بلنٹ ہیں. ادھر بھی یہ انڈر لائن چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. وہاں پہ فنڈنگ ٹیکنالوجی میں عورتوں کو آدمیوں سے کم ملتی ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا, مگر ان کی بات سے ایک اور ٹیک اوے بھی ہے کہ دیکھیں ہم نے بار بار ذکر کیا کہ ان کے ساتھ سپورٹ سسٹم ان کے باپ کا تھا, ان کے خاوند کا ہے, ان کے ان لاز کا ہے. تو ہم لوگ اس چیز کو بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی نے مستحکم اور مضبوط کرنا ہے تو ان کے جو سپورٹ نیٹ ورک ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ملتے ہیں.
ویلکم بیک فرام دا بریک. ہیش ٹیگ میں دوبارہ جاری رکھیں گے اپنی گفتگو کو. ابو بکر, آپ نے انکلوژن کی بات کی اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جنرلی لوگوں کہتے ہیں انکلوژن جب بات ہو رہی ہے تو خواتین کی صرف بات ہو رہی ہے کہ وہ فائنینشیل سیکٹر کی طرف آئیں, بٹ آپ نے پسماندہ علاقوں اور وہ لوگ جن کی اتنی ایکسیس نہیں ان کی بھی بات کی. اس کے بارے میں تھوڑا اور بتائیے. لیکن جب فائنینشیل انکلوژن کی بات کی جاتی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی اباؤٹ دا میسز. یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہو سکتا, یا جینڈر بھی نہیں ہے. نہیں, جینڈر بھی نہیں. اگر پاکستان کو اپلفٹ کرنا ہے تو آپ کو میسز کو اپلفٹ کرنا ہے. بالکل. اچھا, نہ صرف اس کا سوسائٹل گڈ ہے, اس کا بزنس کیس بھی ہے. اگر دیکھیں, ایشا از ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب ود ہر اسٹارٹ اپ. اف یو لک ایٹ دی انویسٹمنٹ دیٹ از کم ان ٹو پاکستان ان اسٹارٹ اپس, اس سال ریکارڈس ٹوٹے, تقریباً $300 ملین ریز کر لیا ہے پچھلے 6 مہینے میں. سب سے زیادہ ہوا ہے. موسٹ آف دیز اسٹارٹ اپس آر ورکنگ ان دا میس سیگمنٹ, B2B ریٹیلرس پہ. تو یہ وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ اس کا ایک بزنس کیس بھی ہے, صرف سوسائٹل گڈ یا CSR نہیں ہے یہ. سو دیٹس نمبر 1. نمبر 2, جو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا, دا ویژن دیٹ یو کین ڈرائیو وین یو ایکچولی سی ریزلٹس آن دا گراؤنڈ. ہمارے پاس بہت سے ایگزامپلز ہیں جن لوگوں نے ایڈورسٹی کو اوور کم کر کے, خواتین ہیں, ہمارے ایک بورور ہیں جنہوں نے ہسبینڈ پاسڈ ہوئے, سلائی کا کام سیکھا, گاٹ ہیلپ, اینڈ دین وی ہیو پروون ٹریک ریکارڈ کہ جی دین ویمن بورورز آر ناٹ اونلی بیٹر فار دم سیلوز, وہ سوسائٹی کے لیے بھی بہتر ہے. اور کیا یہ صحیح ہے کہ ایک میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ جو خواتین جب لون لیتی ہیں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ واپس کر دیتی ہیں, یہ کوئی ڈیٹا بھی ہے؟ جی, دس از پروون ورلڈ اوور. یہ دس از ناٹ ججمنٹ, مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور کہہ رہا ہے, تو فیکٹس ہیں. But then they also uplift others around them. And it's 49% of the population. And we see کہ جی ان کے رول بہت سے شعبوں میں بہت ایکٹیو ہے. میں بہت انسپائرڈ تھا کہ ایشا سینگ کہ جی ان کا بہت اچھا سپورٹ سسٹم ہے, لیکن میرا یہ اندازہ ہے, and I don't know her, کہ اگر یہ سپورٹ سسٹم نہ بھی ہوتا تو ان کے لیے مشکلات زیادہ آتی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سفر زیادہ کٹھن ہوتا, لیکن یہ پھر بھی کر لیتی. صحیح بات ہے. تو جو پاکستانی یوتھ میں جو جذبہ ہے نا, اف یو گیو دیم دا ٹولز اور مینٹرنگ, تھوڑا سا ان کو وہ مینٹرنگ اور کوچنگ دے دیں تو وہ پھر حوصلہ دے دیں. بھائی کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا عشا, آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ادارہ ہے, بٹ آپ نے سوشل میڈیا پہ پازیٹیو میسیجز بہت دیے, اور آپ کا جتنا بھی آپ کی اچیومنٹ, آپ نے کہا کہ میں چاہوں گی کہ میں پاکستان کی خواتین کو ڈیڈیکیٹ کروں. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے دیٹ آئی ٹرولی بلیو کہ مجھے اللہ میاں نے یہ موقع دیا ہے ٹو ریپرزینٹ پاکستان آن اے گلوبل پلیٹ فارم, جیسے کہ آپ نے مینشن کیا انیشلی. اینڈ آئی ہوپ کہ اس گلوبل پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹیو بننے سے جو اب رائزنگ خواتین ہیں ہمارے ملک کی, جو ابھی کالج گوئنگ ہیں, جو اسکولز میں ہیں, جن کو جو یہ انٹرویو دیکھ رہی ہیں, جو سوشل میڈیا پہ مجھے دیکھ رہی ہیں, وہ انسپائر ہوئیں اور دے آلسو ریئلائز دیٹ دے کین ڈو اٹ. جیسے کہ آپ نے بولا کہ سپورٹ سسٹم, یس آئی واز لکی کہ میرا سپورٹ سسٹم تھا اینڈ آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ, لیکن ہر بندے کی جرنی میں, جیسے انہوں نے بولا, مشکلیں آتی ہیں. میرے سپورٹ سسٹم کے ہونے کے باوجود بہت مشکلیں تھیں. سو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ٹو آل دا ویمن آف پاکستان کہ آپ لوگوں نے ہار نہیں ماننی. آپ لوگوں کو اپنا جو ہے, جو ایمبیشن ہے یا جو منزل ہے, دیٹ اس کا سوچتے رہنا ہے. اینڈ یہ نہیں سوچنا کہ شادی کر کے اس منزل تک پہنچ نہیں پائیں گے, یا اسٹارٹنگ اے فیملی, جو کہ ایک بہت ضروری پارٹ ہوتا ہے آف موونگ فارورڈ. اس کی وجہ سے کچھ آپ اچیو نہیں کر سکتے, یا آپ کے کریئر جو ہے وہ سیکنڈ آنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بندہ لے کے چل سکتا ہے. ہم خواتین ہی ہیں جو ملٹی ٹاسک کر سکتی ہیں اینڈ کین ڈو آل آف اٹ ٹوگیدر. اور اس کے علاوہ بریکس لے سکتی ہیں. یہ جو کریئر میں گیپس ہیں نا, پلیز اس سے شرمندہ نہ ہو. 2 سال لینا چاہتی ہیں, 3 سال لینا چاہتی ہیں, اگر منزل پہ یقین ہے تو پہنچ جائیں گے یا پہنچ جائیں گی. تو بریکس بھی لے لیں. اس میں کبھی بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا میں نے 2 سال بس گھر بیٹھ کے گزار دیے, یا میں نے اب یہ کرنا ہے. شو ختم ہونے سے پہلے میں آپ کا جب پروفائل دیکھا جاتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ بہت انویسٹڈ ہیں کہ آپ کسی طرح یوتھ کو مطلب انرجائز کرتے رہیں. آپ یوتھ کو مستحکم بنانے میں آپ کی بہت کوشش ہوتی ہے. اس کی کوئی خاص وجہ میں جانتی ہوں کہ ہم یوتھ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں. وہ ڈرائیو تو ہر چیز کو یوتھ ہی کرتی ہے, بٹ آپ کی اس کی یہ کوشش جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کے پاس نا ایک بہت بڑا ابھی ایک ایڈوانٹیج ہے. اگر آپ یورپین ممالک دیکھیں تو وہاں پہ تو ایک ایجنگ پاپولیشن ہے,
یوتھ کی تو پاپولیشن ہے ہی نہیں, رہ ہی نہیں گئی. اگر پاکستان کا آج کوئی ڈفرینشیٹر ہے نا وہ یوتھ پاپولیشن ہے. 60% اسٹل انڈر دی ایج آف 30. اب اس یوتھ پاپولیشن کو اگر if you go and talk and meet them in universities and schools, you'll see کہ some of the most creative or innovative people پوری دنیا میں. اور it would be a shame راما, it would really be a shame کہ اگر ہم آج, مطلب میں یہ honestly بات کر رہا ہوں, آج اگر ہم 1% میں جس کے پاس یہ پریولیج ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ 99% کو امپاور کر سکیں, انیبل کر سکیں, تو کیا یہ صحیح شیم اور شرم کی بات نہیں ہوگی کہ اگر if we miss that opportunity. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. And then it's a selfish interest because then you leave a legacy. Yeah? If you do something good for society, for your youth, people will remember you. تو اگر کوئی یہ کاوش کرنا چاہ رہا ہے نا بزنس کیس کے لیے, تو میں نے بتایا کہ اس کا بزنس کیس بھی ہے. اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے CSR کے لیے تو چلے, customers will regard your brand is better. بالکل. اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے اپنی لیگیسی کے لیے, but یار whatever you do, if we are in the 1%, make it special نا یار, make it count. آپ کے جواب سے ایک لاسٹ سوال لوں گی اور آپ سے بھی وہی پوچھوں گی, آپ کی زندگی میں ایسا اسپیشل انسان کون تھا جس نے آپ کو اتنا انسپائر کیا؟ اور اس کے بعد ہم شو کے اختتام کی طرف جائیں گے. آپ تھوڑا ایموشنل کر دیں گی اب تو, نہیں اس کیوں لیے بھائی, بہتر ہے یہ سوال بنتا ہے, this is not an emotional, نہیں, my father, اللہ جنت نصیب کرے, he passed away 7-8 years ago. He was the biggest inspiration in my life because of the hard work he put in, his honest effort, and I used to see him working hard, اور وہ, and then he used to balance it with family time as well. So my father. ابو بکر نے بہت پیاری بات کی. ان کے فادر کا رول ان کی زندگی میں واقعی ہی بہت گہرا ہے, اور جو اب بھی یہ کام کریں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ سے میں چاہوں گی عشاء آپ بھی شیئر کریں کہ آپ کے لیے ایسی کون سا انسپریشن رہی زندگی میں؟ I think my inspiration has been my chacha, who's played a very very important role in my journey. انہوں نے ہمیشہ مجھے بولا ہے to never give up. میں نے ان کو ہمیشہ بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. I've seen him work very hard for his family. میں نے ان کو اپنے کام سے پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے. جو ایک you know when you fall in love and you become so passionate about your work, تو یہ چیز میں نے ان سے سیکھی ہے. بیکاز میں جو کام کرتی ہوں, اگر اپنا بستر بھی بناتی ہوں تو میں وہ بہت زیادہ پیشن اور جذبے سے کرتی ہوں. سو آئی ڈو بلیو کہ میں نے یہ چیز ان سے سیکھی ہے, اینڈ ہی از مائی انسپریشن. اینڈ میری یہی امید ہوئے گی دیٹ all the young people out there, جیسے کہ انہوں نے کہا, especially the women out there, are able to follow their dreams with passion. کیونکہ پیشن کے بغیر اور جذبے کے بغیر you've got nothing in the world. آج کی اس گفتگو نے مجھے تو بہت انسپائر کیا ہے. ہم بہت لکی ہیں کہ اگر ہم وہ کام کریں جس سے ہمیں بہت پیار ہو یا جس سے ہمیں خوشی ملتی ہو. ہیش ٹیگ کے ایک اور ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات اگلے منڈے. خدا حافظ.